نعمان کی جانب سے، نعمان کی فیملی کی جانب سے کسی نے پولیس کو دیا ہو کہ یہ دیکھیں جی یہ ثبوت ہے ہمارے پاس کہ میری اہلیہ کے ان کے ساتھ ناجائز تعلقات؟ کے پاس پہلی بات تو یہ کہ سوائے جھوٹ بولنے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس آڈیو میں جو انیلا اپنے دیور کے ساتھ مل کر جو اپنی ساس کی قتل کی پلاننگ بنا رہی ہے، وہ کیوں بنا رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انیلا نے اس میں کوئی ایسی بات کی نہیں ہے کہ وہ قتل کی بات کرے۔ بہت مجبور ہو کے آئے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے ہمارے اوپر جو جھوٹے بہتان لگائے ہیں نا، اس وجہ سے مجبور ہو کے آگے آئے ہیں۔ اور السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک۔ ناظرین، انیس بی بی قتل کیس کے متعلق میں نے آپ کو انیلا کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھا، اور پھر اس کے بعد بابر کا بھی موقف جو کہ انیلا کا بھائی ہے ان کا بھی رکھا۔ ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ اس قتل کیس میں جو صرف اور صرف ایک طرف کا بیانیہ آپ کے سامنے آ رہا تھا، ہماری کوشش تھی کہ اس کہانی کا دوسرا رخ بھی آپ کے سامنے لایا جائے۔ بہت سارے لوگوں نے اس پر تنقید بھی کی اور بہت سارے لوگوں نے اس کو اچھا بھی سراہا کہ یقیناً اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ دوسری طرف کا بھی موقف آنا چاہیے۔ میں نے اپنی صحافتی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے آپ کے سامنے دوسری طرف کا بھی موقف سامنے رکھا۔ آج ہم بات کریں گے کہ جب انیلا کا موقف سامنے آیا تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں اوپن ہو گئی۔ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کے متعلق نہ آپ واقف تھے نہ میں واقف تھا۔ جب ہم ان کے پاس آ کر ان سے ملتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اوپن ہوتی ہیں۔ آج ایک بار پھر ہم آپ سے کچھ ایسے سوالات جو آپ بار بار مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ رہے تھے کہ ایک آڈیو جو بڑی گردش کر رہی ہے وہ کیا ہے، وہ آڈیو کس نے ریکارڈ کی، وہ آڈیو میں کیا کچھ ایسے جو الفاظ تھے وہ کیا تھے، اور کیوں پھر اس کو وائرل کیا گیا۔ بابر صاحب دوبارہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اب جو کیس میں جو پیش رفت ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے۔ بابر صاحب بہت شکریہ، آپ نے دوبارہ ٹائم دیا۔ سر مجھے بتائیے گا کہ آپ کا اور انیلا کا جب موقف سامنے آتا ہے تو اس کے بعد بہت سارے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو کہا کہ ہاتھ میں جو قرآن پاک جو پکڑا ہوا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن ہی نہ، اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ انیلا نہیں ہے۔ پہلے تو آپ اس کی تصدیق کر دیں کہ انیلا کے ہاتھ میں جو کتاب تھی وہ قرآن پاک تھی، اور جو خاتون تھی وہ انیلا ہی تھی؟ جی سر بالکل، وہ قرآن پاک ہی تھا اور وہ چھوٹی انیلا ہی تھی۔ اچھا، تو بابر صاحب بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ خاتون جو ہے وہ جھوٹی ہے اور اس کو جو ہے وہ جیل میں ہونا چاہیے، یہ اب تک آزاد کیوں ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ سر یہ دیکھیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مسلمان ہیں، اور قرآن پاک سے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، جب ہماری سنوائی کسی جگہ نہیں ہوئی تو ہم نے مجبور ہو کے، بہت مجبور ہو کے قرآن پاک کا سہارا لیا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی کلام میں بڑی طاقت ہے، بالکل، اور جو انصاف ہمیں اللہ دے سکتا ہے نا، یہ کوئی بھی نہیں دے سکتا ہمیں۔ اور جب ہم نے اللہ کے کلام کے ساتھ دنیا میں یعنی کہ سب سے پہلے آگے آئے ہیں تو ہمیں انصاف بھی ملا ہے، بہت زیادہ انصاف ملا ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ مجبور کے جو سامنے آ چکے ہیں نا، یہ ہم آنا نہیں چاہتے تھے سر، یہ بہت مجبور ہو کے آئے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے ہمارے اوپر جو جھوٹے بہتان لگائے ہیں نا، اس وجہ سے مجبور ہو کے آگے آئے ہیں، اور اللہ کے کلام کا سہارا لیا ہم نے سر۔ بابر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا جی ہم مجبور ہو کر میڈیا پر آئے ہیں، ہم مجبور ہو کر آپ لوگوں کے سامنے آئے ہیں کہ اس کیس میں، اس قتل کے جو کیس ہے اس میں آپ کی جو بہن ہے، جو نعمان کی اہلیہ ہے، اس کا کتنا کردار ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انیلا نے جو خاموشی اختیار کی یا انیلا نے جو شور شرابہ نہیں کیا وہ کیوں نہیں کیا؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ انیلا نے جس دن یہ پھپھو کی ڈیتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انیلا کی طبیعت زیادہ خراب تھی اور اسے ہسپتال میں لے کے گئے ہم، ایک نہیں سر 2-3 ہسپتالوں میں، 2-3۔ سر یہ تو ظاہری بات ہے، ہم نے پہلے لوگوں کو بتا دیا۔ جی جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں انیلا کو جو ہے وہ خاموش رہنا پڑا، جبکہ اگر وہ شور مچاتی اس کی سانس زندہ ابھی ان کے بیچ میں رہ سکتی تھی، یا پھر اس نے خود کو بچانے کے لیے اس نے خاموشی اختیار کی؟ سب جس دن یہ وقوع ہے نا سر، اس دن انیلا کو بخار بھی تھا، یہ ہاں جی بخار بھی تھا، اور اس کی حالت جو ہے نا وہ
جب اسے پتہ چلا کہ ڈیتھ ہو چکی ہے تو بہت ذرا کنفیوز، ڈر گئی تھی بہت زیادہ. یہ تو آپ کے یہ تو اس کی تو طبیعت خراب تھی نا سر. نارمل آدمی بھی ہو نا وہ بھی ڈر جائے گا سر. ٹھیک ہے, ڈرایا گیا تھا. ہاں بالکل ڈرایا گیا سر, اسے ڈرایا گیا. یہ تو کنفرم ہے کہ اسے ڈرایا گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو ان کا دماد ہے نا سر, اس کے پاس آلریڈی 2 پستول بھی تھے. یہ سب کو پتا ہے سر. دماد کون سا؟ عثمان کے پاس سر. یہ تو ان کو بھی پتا ہے, یہ سب کو پتا ہے. یہ بغیر اسلحے کے گھر سے نہیں نکلتا کبھی بھی. تو ظاہری بات ہے سر کہ وہ بچی تھی, گھبرا گئی بہت زیادہ وہ. دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ انیلا کی اور حمزہ کی ایک آڈیو ریکارڈنگ جو نعمان کی جانب سے دی گئی ہے کچھ میڈیا پرسنز کو, اور پھر انہوں نے وائرل کی ہے, اس آڈیو کو آپ نے سنا کہ وہ آڈیو کیا ہے, اور اس آڈیو میں جو انیلا اپنے دیور کے ساتھ مل کر جو اپنی ساس کی قتل کی پلاننگ بنا رہی ہے وہ کیوں بنا رہی ہے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ انیلا نے اس میں کوئی ایسی بات کی نہیں ہے کہ وہ قتل کی بات کرے. انیلا نے جو بات کی ہے وہ یہی بات کی ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں گی. آپ ذرا ٹھیک سنیں ذرا سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسے مکس کیا گیا آپس میں الگ الگ. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں سر؟ میں گارنٹی سے کہتا ہوں سر, یہ میں یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ جو آڈیو ہے وہ ایڈٹ شدہ ہے؟ ایڈٹ شدہ سر, ایڈٹ شدہ ہے. اور یہ کب کی ریکارڈ کی گئی؟ سر یہ تو جس نے ایڈٹ کیا وہ بتا سکتا ہے, جس نے ریکارڈ کیا وہ بتا سکتا ہے سر. یعنی کہ آپ کے مطابق آپ یہ وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایڈٹ شدہ ہے؟ میں ایڈٹ شدہ سر. تو یہ اس طرح کی چیزیں کیوں جو ہے وہ آپ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ دی جا رہی ہیں, یا آپ لوگوں پر اس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں؟ سر دیکھیں, کیونکہ چھوٹی سسٹر موقع کی گواہ ہے. اچھا, موقع کی گواہ یہی بنتی ہے نا, گھر پہ یہی تھی. اور جب موقع کی گواہ کو انہوں نے ہی قاتل بنا دیا. لیکن سر موقع کی گواہ تو کچھ اور لوگ ہیں سر. ایف آئی آر کے مطابق وہ ایف آئی آر کے مطابق ہے نا, وہ موقع پہ ہے ہی نہیں. وہ تو وہ پھر کیسے گواہ بن گئے سر؟ وہ سر اس طرح گواہ بن گئے سر, کیونکہ وہ نہ تو اس دن گھر پہ آئے ہیں. آپ ان کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے سر 24 گھنٹے کی. وہ ریکارڈنگ میں دیکھ لیں کیا یہ اس دن گھر پہ آئے ہیں. یہ تو آئے نہیں اس دن گھر پہ بالکل ہی. یہ اصل میں نا, یہ اصل مجرم کو بچانے کے چکروں میں, اصل ملزم ہے نا, یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے بچ جائے. اس کو بچانے کا کوئی مقصد تو ہوتا ہے یہ سر. بالکل ہے, ظاہری بات ہے سر. وہ ان کا فادر ہے, موجودہ باپ ہے وہ. اچھا, اس کو بچانے کے لیے, کیونکہ اگر وہ انہیں کھلے پیسے دیتا ہے سب کو, ان کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی. تو جو آپ کے چاچو اختر ہیں جی وہ کیوں آپ لوگوں پر اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں کہ جی میری مرحومہ بہن نے مجھے بتایا تھا کہ میری بہو کے کسی کے ساتھ کوئی ناجائز تعلقات؟ سر یہ مجھے بتائیں, جب وہ زندہ تھیں انہیں اس وقت یاد نہیں آیا یہ والی باتیں؟ یہ مجھے بتا سکتے تھے, اپنے بھانجے نعمان کو بتا سکتے تھے. مجھے یہ بتائیں, اس سے بڑے بھی بھائی بیٹھے ہیں اشرف صاحب, پھپھو نے ان سے بات نہیں کی, ان سے اکیلے میں بات کیوں کیا کہ انہوں نے؟ آپ لوگوں نے اپنی بہن کے اوپر جو لگنے والے اس طرح کے گھٹیا قسم کے الزامات ہیں, ان کا کوئی ایسا ایویڈنس نعمان کی جانب سے, نعمان کی فیملی کی جانب سے کسی نے پولیس کو دیا ہو کہ یہ دیکھیں جی یہ ثبوت ہے ہمارے پاس کہ میری اہلیہ کے ان کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے جس وجہ سے انہوں نے مل کر پھر اس کے بعد میری ماں کو قتل کیا؟ سر ان کے پاس پہلی بات تو یہ کہ سوائے جھوٹ بولنے کے کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے جھوٹ بولنے کے. یہ جو بھی الزامات لگا رہے ہیں جھوٹ پہ مبنی ہے سر. یہ سارے یہ زبانی کلامی, یہ زبانی کلامی ہے, جھوٹ پہ مبنی ہے سر. یہ ہاں, اس کی کوئی صداقت نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے دونوں ملزمان کی جب انٹیروگیشن کی گئی تھی تو پولیس کو تو ان دونوں ملزمان نے بتایا ہوگا کہ جی کس کا کس کے ساتھ تعلق تھا. اچھا سر, آپ نے کل کی ویڈیو دیکھ لیں, ٹھیک ہے, تفتیشی کی سب انسپیکٹر صاحب کی نا, رانا صاحب کی. اس میں رانا صاحب نے واضح بتایا کہ آپس میں کوئی ریلیشن نہیں تھا ان کا. انیلا کا کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں, کوئی ریلیشن نہیں تھا. یہ آپ کل شام کی آپ ان کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سر. یہ تفتیشی نے جو ان دونوں ملزمان کو جوڈیشل کیا ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد, یہ ان کا کہنا ہے؟ جی سر ان کا کہنا ہے. یہ آن ریکارڈ ہے؟ یہ بالکل آن ریکارڈ ہے سر, کہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سر. آپ کہ انیلا کا کسی قسم کا کوئی ناجائز تعلق نہیں تھا. تو پھر یہ الزامات کا سلسلہ کیوں لگایا جا رہا ہے جو کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا؟ سر کچھ ہمارا پراپرٹی کا تنازع ہے چاچے کے ساتھ, دونوں چاچوں کے ساتھ, کیونکہ یہ مکان ہمارے گھر کے اوپر قابض ہیں. ابھی بھی آپ جا کے دیکھ لیں, ہمارے گھر کے باہر ایک بینر لگا میرے نام کا, وہ میں نے لگایا تھا زبردستی جا کے. یہ اس کو مکان کو بیچنے میں نہیں دیتے سر یہ, اور قبضہ بھی ان دونوں کا ہے. ایک چھوٹا بھائی نیچے ہے, بڑا بھائی اوپر ہے سر. یعنی کہ کہیں نہ کہیں کوئی پراپرٹی کا معاملہ سامنے آئے گا. یہ چاچوں کو سب کو پتا سر شادرے میں. اچھا,
تو آپ نے کہا کہ جو آپ کے چاچو ہیں انہوں نے بھی 2 شادیاں کی 3 شادیاں کی 3 شادیاں کی سر انہوں نے. اختر صاحب کی سر 3 شادیاں جو اس کیس میں جو گواہ ہیں جی سر ان کی بھی 3 شادیاں. انہوں نے 3 شادیاں کی. جی سر. نعمان کا جو طلاق نامہ سامنے آیا جی ہے جی اس پہ کیا کہیں گے؟ سر نعمان کا جو طلاق نامہ ہے نا آپ کنفرم کر لیں, اس کا شناختی کارڈ پکڑ لیں, ٹھیک ہے, شناختی کارڈ سے صاف پتہ چل جائے گا اس کی کتنی شادیاں ہیں سر. نعمان کی بالکل سر, اب تو آن لائن ہر کام آن لائن ہو جاتا سر, مشکل ہی نہیں اب تو. تو اس شادی کے متعلق آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا؟ نہیں سر, ہمیں خدا شاہد ہمیں نہیں پتا تھا شادی کے متعلق, اور انہوں نے ہمیں بتایا بھی نہیں کیونکہ ہماری ان کے ساتھ کلوزنگ نہیں تھی, بہت دور کی, یعنی کہ ان کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا بہت نہیں ہے ہی نہیں تھا بالکل ہی. یہ بھی ہمارا ان کے ساتھ ملنا جلنا تب شروع ہوا جب کرونا آیا ہے, اور کرونا میں پھوپھو بیمار ہوئی ہیں, تو میں نے پھوپھو کو حال چال پوچھنے کے لیے صرف فون کال کیے ہیں, ملنے نہیں کیا سر, فون کال کیے ہیں بس. جی بالکل ناظرین, آپ نے ابھی تک کی جو اہم پیش رفت ہے اس کے متعلق آپ کو بابر صاحب کے زبانی سارا کچھ بتایا کہ اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے, اور جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ان الزامات کو صرف اور صرف لگانے کا مقصد کچھ اور ہو سکتا ہے, لیکن ابھی اس الزامات کا مقصد کوئی سامنے نہیں آیا. نہ تو جو مدعی مقدمہ ہے ان کی جانب سے اپنی اہلیہ پر جو وہ الزامات لگا رہے ہیں وہ کوئی ایسا ثبوت نہ تو پولیس کو فراہم کر سکے ہیں, نہ وہ کسی میڈیا پرسن کو دے سکے ہیں کہ ان کی اہلیہ کے ساتھ کن لوگوں کے ساتھ کوئی ناجائز تعلقات تھے یا نہیں تھے. لیکن اب تک کی جو سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اہم پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ جو تفتیشی افسر صاحب ہیں انہوں نے ایک موقف ایک انٹرویو میں یہ صاف کلیئر کیا ہے کہ انیلا کی جب ہم نے کچھ دنوں کے لیے انٹیروگیشن کی تو اس کی سچویشن ایسی نہیں تھی کہ ہم ان کی انٹیروگیشن کر سکتے, لیکن ان دونوں ملزمان کا جب ہم نے ریمانڈ لیا, ان دونوں ملزمان کا عثمان اور حمزہ کی جب ہم نے انٹیروگیشن مکمل تفتیش کی تو ان کا صرف اور صرف یہی کہنا تھا کہ ہمارا انیلا کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی ناجائز تعلق نہیں ہے. تو اب یہ بات تو کلیئر, اور آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ انیلا کو صرف اور صرف کسی ذاتی مقاصد کے لیے بدنام کیا جا رہا ہے. آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ حق اور سچ کو جان کر آپ فیصلہ کیجیے گا, اور کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے سے ضرور اظہار کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو ایک طرف کا بیانیہ دیا جا رہا تھا اب اس کہانی کا دوسرا رخ آپ کے سامنے آ گیا ہے, تو اس کو بھی سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ کون کتنا قصوروار ہے, یا کتنے لوگوں کو اب تک بچایا جا رہا ہے, یا پھر ماسٹر مائنڈ اب تک سامنے کیوں نہیں آیا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.